أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله واللہ مع الصابرین. صدق اللہ. سورہ انفال کی یہ آیات ہیں. یہ اس سورت کا جو خاص موضوع ہے اور خاص جو مرکزی جو مضمون ہے وہ ہے غزوہ بدر. غزوہ بدر میں 70 مشرکین مکہ مارے گئے. سوچیں 70 مشرکین مکہ مارے گئے. آئے تھے 1000 کے قریب تو 70 مارے گئے. بچ گئے کتنے؟ ایک بڑی تعداد بچ گئی. تو جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو مصیبت کے موقع پر جب آدمی اس مصیبت سے اس پکڑ سے بچ جاتا ہے تو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں بچ گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذہن کی اصلاح کر رہے ہیں. تو بچا نہیں ہے بلکہ تجھے مہلت دی جا رہی ہے. یہ اس آیت سے ہمیں یہ سبق لینا ہے. اللہ نہ کرے کہیں پر کوئی قدرتی آفت آئی، زلزلہ آیا، ہزاروں مر گئے، اس میں کچھ لوگ بچ گئے. وہ یہ کہ ہم بچ گئے، وہ بچے نہیں بلکہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے نا. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں تمہیں بتلاتے رہتے ہیں تاکہ تم سمجھو. آدمی سمجھے گا کب؟ جب دل نرم ہوگا. اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہے ہیں ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ. دل سخت ہو چکے ہیں تو ایسے الفاظ زبان پر نکلتے ہیں. تو یہ جو بدر کے اندر جو 70 مارے گئے، بقیہ جو بچ گئے، تو ان لوگوں نے کہا ہم بچ گئے. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، اور موقع آنے والا ہے، لہٰذا اس مہلت کو غنیمت سمجھ کر توبہ کر لو. اگر توبہ کر لو گے تو پھر کیا ہوگے؟ کامیاب ہو جاؤ گے. یعنی مطلب یہ ہے کہ بچنے کا مطلب یہ ہے کہ گویا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اللہ کی پکڑ سے بچ گئے. اللہ کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا. اللہ نے چھوڑا ہے تمہیں. کیونکہ اللہ کو تھکا نہیں سکتے، ہرا نہیں سکتے، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. وہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ پیغام دے رہے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا. وہ جو دشمن آئے تھے بدر میں وہ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ ہم بچ گئے.
ہم بچ گئے. کبھی آدمی بچتا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی پکڑ جو ہے نا احاطہ کی ہوئی ہوتی ہے. اللہ کا فیصلہ تھا 70 کو مارنا ہے تاکہ دوسروں کو سبق دے، اور وہی وجہ تھے وہ بقیہ جو بچے نا اس میں کئی رضی اللہ عنہم بنے. ابو سفیان رضی اللہ عنہم بن گئے. کیسے کیسے صحابہ جو ہے بدر میں دشمنوں کے صف میں تھے، لیکن بعد میں کیا ہوئے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے، مصعب بن عمیر کے بھائی، یہ سب جو ہے نا اس صف میں تھے، لیکن سب بعد میں آگے چل کے کیا بنے؟ انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھا لیا. تو کبھی بھی کوئی آزمائش آئے، کوئی مصیبت آئے، ہماری زبان پر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں بچ گیا. بچتا کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے انہم لا یعجزون، اس لیے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو ہرا نہیں سکتے، اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے، بھاگ نہیں سکتے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. سبحان اللہ. طلحہ ہنس رہے ہیں. آیت ہی ایسی ہے، اعدوا لہم، تیاری کرو. کس چیز کی تیاری کرو؟ جیسا گزشتہ یہ بات عرض کی گئی، ہمیشہ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے 2 اسباب کا ذکر فرمایا. مسلمانوں کی، صحابہ اکرام کی جو فتح ہوئی، ایک اللہ تعالیٰ کی جو مدد آئی ان کے ساتھ، ایک ان کے ساتھ اسباب اعمال کے اسباب تھے، دوسرا ظاہری اسباب تھے. یہ دونوں اسباب جب ملے تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح عطا فرمایا. اس لیے کہ عام طور پر جو ہے نا ایک طبقہ وہ ہے کہتے ہیں کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ نہیں، ہمیں جو ہے پوری تیاری کرنا ہے، ایمان، اعمال، صفات کے اعتبار سے خالی ہے. یہ دونوں چیزیں غلط ہیں. اعتدال کیا ہے؟ اعتدال یہ ہے ایک پورا یہاں سے شروع سے لے کر یہاں تک کا جو مضمون تھا، وہ مضمون یہ ہے کہ اپنے اندر اللہ کی نصرت کو لینے والے اعمال پیدا کرو. ایمان پر، اعمال پر، صفات پر، تقوی پر اللہ کی مدد آتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا بھی خیال رکھو ظاہری اسباب کی تیاری کرو، کیونکہ ظاہری اسباب توکل اسی کا نام ہے، اللہ پہ بھروسہ اسی کا نام ہے. تو فرمایا وَأَعِدُّوا، تیاری کرو، تیار رہو، لہم، ان دشمنوں کے لیے. ہاں، یہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قیامت تک کے انسانوں کو یہ حکم دیا کہ پوری تیاری کرو ان دشمنوں کے لیے. کتنی تیاری کرو؟ جتنی دشمن کی تیاری ہے اتنی اس کے برابر نہیں، کیونکہ اس کا تو سارا مدار اسباب پر ہے. ایمان والوں کی ساری جو ہے نا اس کا یقین اللہ پر ہے. مَسْتَطَعْتُمْ، جتنی تمہارے اندر استطاعت ہو. دیکھیے یہاں پر من قوتٍ، کیا تیاری کریں؟ طاقت کے اعتبار سے. یہاں پر ایک جملہ طاقت کا، یہ ہر زمانے کے اعتبار سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسے بدر میں تیاری تھی، جو تھا لے کے چلے. کتنی تلواریں تھیں، کتنے گھوڑے تھے، کتنے اونٹ تھے، کیا کیا چیزیں تھیں، وہ لے کر چلے. اور لے جا کر کے یا اللہ یہ ہم آئے ہیں تیرے دربار میں تیرا حکم پورا کرنے، اب تیری مدد نازل فرما. تو تیاری ہر زمانے میں اور ہر زمانے کے اعتبار سے وہ قوت ہے. وہ قوت جب تک آدمی نہیں بنائے گا، وہ قوت جب تک حاصل نہیں کرے گا، وہ طاقت جب تک حاصل نہیں کرے گا، پھر جو ہے نا کیا ہے، وہ جو ہے ناکام رہے گا. اس لیے یہ حکم ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُمْ، تیاری کرو ان دشمنوں کے مقابلے کے لیے جتنی تمہاری استطاعت ہے، طاقت. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے اعتبار سے طاقت کا معیار بتایا کہ تیرنا، رمی کرنا ہے نا، یعنی تیر پھینکنا. آپ نے فرمایا سب سے بڑی قوت تیر پھینکنا ہے. کبھی آپ جو ہے تیر پھینکنے کے لیے یہاں پہ کچھ علاقے ہیں، چلے جائیں، دیکھیں جو پروفیشنل تیر ہیں، اندازہ ہوگا کہ صحابہ اکرام کیسی ان کی فٹنس تھی، کیسی ان کی جو ہے جسمانی قوت تھی، کیسے یعنی مطلب 10 مرتبہ آدمی تیر چلا کے تھک جاتا ہے، 15 مرتبہ آدمی چلا کے تیر تھک جاتا ہے. حضرات صحابہ اکرام ایسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کرا رہے. گھوڑ سواری، وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کے باہر 16 میل کے دائرے پر ایک میدان انہوں نے بنایا تھا.
اس میں 50 ہزار گھوڑے بیک وقت رہتے تھے، تیار اس زمانے کے اعتبار سے جنگی سامان۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ فلاں قبیلہ منجبیق ایک آلہ ہے، مقابلے کے وقت، لڑائی کے وقت استعمال کیا جاتا ہے، تو پتا چلا فلاں قبیلے والے اس کو بناتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو سیکھو اور اس کا استعمال کا طریقہ سیکھو، اور کیسے اس کو بناتے ہیں اس کو سیکھو۔ یعنی اس میں اشارہ ہے اس بات پر۔ تو قوت سے مراد کئی چیزیں ہیں، ایک تو اپنی ذاتی، کہ آدمی اپنی فٹنس پر، اپنی صحت پر، اپنی ورزش پر، یعنی اپنی صحت پر خیال رکھے۔ حضرات صحابہ اکرام ان کی جسمانی قوتیں کیسی تھی آپ دیکھیں، گھوڑا تیز ہوتا تو اس پہ کود کر چھلانگ لگا کر سوار ہوتے تھے، چلتے گھوڑے پر جو ہے نا آپ صحابہ اکرام کود جاتے تھے۔ ان کی ہم اندازہ نہیں لگا سکتے حضرات صحابہ اکرام کی، ان کی جسمانی قوتیں، وہ تقوی کا اثر بھی تھا، وہ فٹنس تھی، وہ جو ہے ان کا کھانا، ان کی غذائیں، ان کا مجاہدہ، اللہ اکبر۔ یعنی ایک غزوہ سیریت العنبر میں گئے ہیں، ایک کھجور سے 24 گھنٹے جو ہے نا کیا ہے، ایک کھجور سے 24 گھنٹے تک ایک کھجور کافی ہے۔ پھر وہ بھی ختم ہو گیا تو پھر صرف جو ہے اس کھجور کی گٹلی سے جو ہے نا اس کو جو ہے منہ میں رکھ کر جو ہے نا گزار رہے ہیں۔ کیسی برداشت تھی، کیسی قوت تھی حضرات صحابہ کرام۔ تو اللہ، اسی لیے حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی، طاقتور مومن بہتر ہے اللہ کے نزدیک، طاقتور مومن بہتر ہے کمزور مومن سے۔ کلاہما خیر، دونوں خیر ہیں، لیکن دونوں کے اعتبار سے ظاہری قوت بھی ہو، باطنی قوت بھی ہو۔ تو اسی لیے ہمیں اس کا خیال رکھنا، اس کی سب سے بڑی بنیاد ہے ہم اپنے نظام الاوقات کو بنانا، اپنے سونے، کھانے، پینے، ہر چیز کا نظام الاوقات۔ کسی چیز کا نظام الاوقات نہیں بنائیں گے تو پھر آدمی کی جو ہے نا صحت برباد ہو جاتی ہے۔ پھر آدمی کی غذا پہ فوکس کرنا کہ ہماری غذا صحیح ہو، ہاں کیا کھائیں، کیا نہیں کھائیں، کیسے کھائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی یہ تربیت فرماتے تھے کہ کیسے کھانا ہے، کیا کھانا ہے، اور پھر اسی طرح جو ہے آدمی کی ورزش ہے، وہ سب چیزیں اس میں داخل ہیں۔ تو تیاری کرو ان دشمنوں کے مقابلے میں جتنی تمہاری استطاعت ہو طاقت کے اعتبار سے، وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، گھوڑوں کو پالنے کے اعتبار سے۔ اس زمانے کی سواریاں گھوڑے تھے، تو آج کی سواریاں، آج کے آلات، آج کے اسباب جو ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ اس کا نام توکل ہے، اس کا نام بھروسہ ہے۔ کیوں؟ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، تمہارا ایک دھاک، تمہارا ایک روب اللہ کے دشمنوں پر رہے اور تمہارے دشمنوں پر رہے۔ جب آدمی کے پاس طاقت ہوتی ہے تو اس طاقت کا اثر کیا ہے؟ دشمن پر پڑتا ہے۔ ہاں، تو اس لیے جو ہے نا حضرات علماء فرماتے ہیں کہ اجتماعی اعتبار سے، اسلامی حکومت ہونے کے اعتبار سے یہ سب تیاریاں ان پر فرض ہیں، ذمہ داری ہے۔ ہاں، یہ تمام چیز، کیونکہ دین جو ہے نا پوری ایک زندگی کا نام ہے، صرف نماز روزہ نہیں، پوری ایک زندگی، اور زندگی کا ایک شعبہ یہ بھی ہے، زندگی کا ایک شعبہ یہ بھی ہے، اور اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر بھی سکھایا۔ حضرت رکانہ ایک پہلوان تھے، ایمان نہیں لائے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، رکانہ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ زبان نہیں سمجھتا، میں پہلوانی کی زبان سمجھتا ہوں، اگر آپ مجھے پچھاڑ دیں تو میں ایمان لاؤں گا۔ اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، چلو مقابلہ کریں گے۔ ایک ہی جو ہے پیندرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکانہ کو جو ہے لڑکا دیے، اور رکانہ پریشان ہو گئے، یہ کیا ہے؟ نہیں، دوبارہ آئیے، دوبارہ آئیے، سہبارہ آئیے۔ جب 3 مرتبہ دیکھا تو فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی قوت، صحابہ کرام کی جسمانی قوت ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو ہمیں جو ہے ہر اعتبار سے، اسی لیے صحت اور تندرستی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ نعمت ہوتی ہے تو عبادتیں ہوتی ہیں، یہ نعمت ہوتی ہے تو دین کی محنتیں ہوتی ہیں، یہ نعمت ہوتی ہے تو پھر ہر کام آدمی کرتا ہے۔ فرمایا وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ، تیاری اچھی طرح رکھو تاکہ آنے والے جو آگے ہیں ان پر بھی تمہارا روب اور دھاک رہے۔ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ سے مراد روم اور فارس،
اس زمانے کی دو سپر پاور طاقتیں تھیں، ایک روم تھا، ایک فارس تھا، ایران، جیسے یہ صرف ایران نہیں ہے، ایران سے لگا ہوا بہت بڑا علاقہ، اور ادھر جو ہے روم سے علاقہ لگا ہوا ایک بڑا علاقہ، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرات صحابہ اکرام نے اس کو فتح کیا، روم فتح ہوا، پیشن گوئی دے دی تھی، الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض، پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دے دی تھی، روم جو ہے مغلوب ہوگا، تم غالب آ جاؤ گے، اور الحمدللہ تو اور پھر فرمایا لا تعلمونہم اللہ یعلمہم، تم نہیں جانتے آگے کون کون تمہارے دشمن ہونے والے ہیں، اللہ ان دشمنوں کو اچھی طرح جانتا ہے، اس کے لیے جو ہے ہر اعتبار سے تیاری، توکل ہو، تقوی ہو، صفات ہو، جسمانی اعتبار سے آدمی میں جو ہے صحت اور طاقت اور قوت ہو، اور اسباب آلات یعنی جو بھی مقابلے کے آلات ہیں اس زمانے کے، اس کا علم اور اس کا فن آدمی حاصل کرے۔ اور پھر ظاہر سی بات ہے کسی چیز کو سیکھنا ہے، کسی چیز کو خریدنا ہے تو مال تو ضروری ہے، اللہ تعالیٰ ترغیب دے رہے ہیں وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جو کچھ تم خرچ کرتے ہو ذرہ برابر بھی یوفَّ الیکم، بھرپور اس کا بدلہ دیا جائے گا، وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، تم پر ذرہ برابر بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ لہٰذا ایسے موقع پر جب ایسی چیزیں سیکھنے کا موقع آئے، اس میں سیکھنا بھی چاہیے، وقت بھی لگانا چاہیے، مال بھی لگانا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل جہاد پر مال لگانے کی ترغیب دی، لیکن آپ دیکھیں تبوک کے موقع پر آپ نے فرمایا کون ہے بھئی اللہ کے راستے میں خرچ کرے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر اعلان کر رہے ہیں 100 اونٹ میں ساز و سامان کے ساتھ، کون ہے بھی اللہ کے راستے میں، دوبارہ کھڑے ہو کر کہنے لگے 100 بعیر باحلاسها وعلابیہ، 100 اونٹ پورے ساز و سامان کے ساتھ، پھر اعلان کیے تو 300۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا کیے، اے اللہ عثمان کی مغفرت فرما، اگلے پچھلے دائیں بائیں چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو معاف کر دے، عثمان آج کے بعد تم کوئی بھی عمل نہیں کرو گے، اللہ تم سے راضی ہے، اللہ تم سے راضی۔ لیکن پھر بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم ان کا خوف دیکھیں، آج ہی ہم نے پڑھا، ایک تو قبر کے پاس کھڑے ہو کر قبر کے پاس کھڑے ہو کر روتے تھے، ایک مرتبہ خلافت کے زمانے میں ایک غلام کو جو ہے نا کان پکڑ کے کھینچ دیا، کان پکڑ کے فوراً جو ہے نا آ گئے، اس غلام کو بلایا، فرمایا یہ میرا کان پکڑو اور اس کو سختی سے پکڑ کے کھینچو، میں نہیں چاہتا کہ یہ بدلہ تم قیامت میں لو۔ اتنی بڑی بشارت کے بعد آخرت کا ڈر خوف دے کے کیسا ہے، غلام سے کہہ رہے غلام کھینچ دیا، کسی کوئی شرارت کیا، کوئی ایسی چیز ہوئی ہوگی تو سزا کے طور پہ کھینچ دیے، پھر فوراً چلے گئے، نہیں میرا کان پکڑنا، لیکن ایسے نہیں جیسے پیار میں پکڑتے ہیں، سخت پکڑنا اور پکڑ کر کھینچنا۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ جہاد، مقابلہ، قتال، لڑائی ایک وقتی ضرورت ہے، ایک وقتی چیز ہے، جب مقابلے پر دشمن آئیں، جب جو ہے رکاوٹ کا سبب بنے، ظلم ہونے لگے، اصل مقصد ہے امن سلامتی، ہمیشہ اس کو ذہن میں رکھنا۔ وہی آگے فرمایا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اگر وہ دشمن تمہارے ساتھ میدان جنگ میں صلح کے لیے آ جائیں، سبحان اللہ، میدان جنگ ہے، جنگ ہو رہی ہے، دشمن کھڑے ہو کر کہہ دے ہم صلح کرنے کے لیے آ رہے ہیں، صلح کرنا چاہتے ہیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى فَاجْنَحْ لَهَا، کیا الفاظ دیکھیں، آپ اپنے بازوؤں کو بچھا دیجئے، کیا مطلب صلح کر لیجئے، کیونکہ مقصد قتال نہیں، مقصد خون ریزی نہیں، مقصد ہے صلح ہو، صفائی ہو، امن ہو، دین پھیلے، یہ اصل چیز ہے۔ بعض مرتبہ شیطان جو ہے نا دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، ایسے موقع پر اگر ہم صلح کر لیں گے تو پتہ نہیں کیا کریں گے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پہ بھروسہ کر کے صلح کیجئے، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، صلح ہوتی ہے بعض مرتبہ دشمنوں سے، اللہ کو صلح بہت پسند ہے، وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح ہمیشہ خیر و برکت لاتا ہے۔ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، سامنے والا جب صلح کرتا ہے تو اس کی نیت میں کھوٹ ہوتی ہے، اس موقع پر ہم مغلوب ہو رہے ہیں، چلو صلح کر لیں گے،
بعد میں ہم کسی طرح جو ہے کیا کریں، تیاری کر کے حملہ کریں گے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اگر وہ دشمن اپنے دل میں دھوکہ دینے کا ارادہ کر رہا ہے اور اس کو سامنے رکھ کر صلح کر رہا ہے، پھر بھی صلح کر لیجئے، پھر بھی صلح کر لیجئے۔ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، کیونکہ اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ وہ دھوکے کی نیت رکھا ہوا ہے، اللہ جانتا ہے۔ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اللہ تو ایسی ذات ہے جس نے تمہاری اور ایمان والوں کی غیبی مدد کی ہے۔ بدر کے موقع پر مدد ہوئی، مددیں مدد اللہ کرتے ہیں اصل میں، تو گھبرائے مت، دشمن آگے صلح کر رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کا ایک معمول تھا، اسلام میں جو ہے نا غلامی پسند نہیں کی گئی، غلاموں کو آزاد کرنے کے طریقے بتائے۔ ان کا ایک معمول یہ تھا کہ جو غلام اچھی طرح نماز پڑھتا، پوچھتے بھئی یہ کس کا غلام ہے؟ فلاں صاحب کا۔ اچھا مجھے بیچو گے آپ؟ ہاں وہ غلام بیچیں گے، ٹھیک ہے۔ بلاتے بھئی میں نے آپ کو خرید لیا، آپ آزاد ہیں۔ نماز کس کی اچھی دیکھتے؟ تو کچھ غلام ایسے تھے، وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکہ دینے کے لیے ان کے سامنے بہت اچھی نماز پڑھتے تھے تاکہ حضرت ہمیں خرید لیں اور ہمیں آزاد کر دیں۔ کسی نے ان سے آ کر کہا حضرت یہ معاملہ کرتے ہیں یہ لوگ، یہ غلام۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے معاملے میں اگر کوئی مجھے دھوکہ دے رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہی حکم ہے کہ اگر وہ صلح کے لیے آمادہ ہو جائیں تو صلح کر لیں، اگر ان کے دل میں دھوکے کا ارادہ ہے تو گھبرائیں مت۔ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ کافی ہے۔ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہمیشہ مددیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی کام ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو مضمون اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، اس میں فوراً ایک مضمون اللہ تعالیٰ آپس کی محبت، آپس کی اجتماعیت کا ذکر فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا ہے۔ اللہ نے تمہارے، یہ جو فتح ہوئی ہے بدر میں، مفسرین فرماتے ہیں یہاں پر کہنے کا مطلب یہ ہے غزوہ بدر میں جو فتح ہوئی، جو اللہ کی مدد آئی، اس کا ایک سبب تمہاری آپس کی اجتماعیت ہے، تمہاری آپس کی محبتیں ہیں، تمہارے آپس کا جوڑ ہے۔ یہ جوڑ ہمیں باقی رکھنا، یہ جوڑ ہمیں یہ ہماری بڑی ذمہ داری ہے۔ آپس کی محبتیں، آپس کا جوڑ، اپنے رائے کے، اپنے مسلک کے اختلاف کے باوجود ہم جو ہے آپس میں جڑ کر رہنا، یہ اللہ تعالیٰ کی مددوں کے آنے کا ایک بڑا سبب ہے۔ اسی لیے اس مضمون کے ضمن میں اللہ یہ بات نقل فرما رہے ہیں الف بین قلوبہم، اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا ہے۔ لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اگر آپ خرچ کر دیتے جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کا سب، یعنی اوس و خزرج ایک ایسے قبیلے تھے، تقریباً 100 سال 120 سال سے لڑائیاں ہو رہی تھی، ان میں آپس میں محبتیں ہوں، ان میں آپس میں جوڑو سوچ بھی نہیں سکتے۔ اسلام سے پہلے جو دشمنیاں تھیں، اسلام آیا، اس کی برکت دیکھیں۔ یہاں پر یہ اشارہ ہے اللہ کے دین کی برکتوں میں ایک بڑی برکت یہ ہے ہمارے آپس میں جوڑ ہو۔ ایک تھرمامیٹر ہوتا ہے، اس تھرمامیٹر سے ہم چیک کرتے ہیں کہ میرا ٹیمپریچر کتنا ہے، میرے اندر دین ہے، میرے اندر اللہ کا دین ہے۔ اس کا چیک کرنے کا ایک معیار یہ ہے کہ اللہ کے بندوں سے کتنی محبت میری ہے، کیونکہ دین کی تاثیر بیان کر رہے ہیں۔ اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، کیسے جوڑا؟ اسلام کی برکت سے جوڑا، کلمے کی برکت سے جوڑا، دین کی برکت سے جوڑا۔ اور جوڑنے کی یہی چیز ہے، دنیا کے کسی چیز میں دلوں کے جوڑنے کی تاثیر اور طاقت نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں چیزوں سے لوگ جڑیں گے، چیزوں سے لوگ، لو انفقت ما فی الارض جمیعا، زمین بھر کر بھی اگر خزانے ان پر خرچ کر دیتے، ما الفت بین قلوبہم، آپ ان کے دلوں کو نہیں جوڑ سکتے تھے۔ دلوں کو جوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جائیدادیں اور پراپرٹی اور مال دے کر نہیں بھیجا، آپ ذرا ان کو جو ہے مال تقسیم کر دیں تاکہ ان لوگوں کے دل جڑ جائیں، نہیں، زمین بھر کے بھی خزانے
لیکن اللہ نے کیا دیا؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ نے ان کے درمیان الفت اور محبت قائم کر دی اخلاق کے ذریعے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ذریعے۔ انہ عزیز حکیم، بے شک وہ غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ یا ایہا النبی حسبک اللہ، اے نبی جی اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ ومن اتبعک من المؤمنین، ایمان والوں کے لیے اللہ کافی ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، ہمیشہ یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے نبی جی اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ حسبک اللہ، حسبنا اللہ، حسبی اللہ، یہ نہیں ہے جو جملے اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، کیا مطلب؟ ہم اللہ پہ بھروسہ کریں، ہم اللہ کو ساتھ لینے کے اسباب اختیار کریں، ظاہری اسباب، باطنی اسباب۔ جب یہ اسباب اختیار کریں گے اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اور ایمان والوں کے لیے بھی۔ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، یا ایہا النبی، اے نبی جی حرض المؤمنین علی القتال، ایمان والوں کو قتال کے لیے، مقابلے کے لیے ترغیب دیجئے۔ ہاں انہیں ترغیب دیں، انہیں دشمن سامنے سے آیا ہے، مقابلے پر آیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں، ان کو ترغیب دیں۔ حرض، اسی لیے حدیث پاک میں مستقل فضائل ہیں جہاد کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک جہاد دعوت ہے، ایک جہاد قلم سے ہے، ایک جہاد زبان سے ہے، ایک جہاد نفس کے ساتھ ہے۔ اسی جہاد کی ایک قسم کیا ہے کہ اگر دشمن مقابلے پر آئے تو اس کا مقابلہ بالکل کرنا چاہیے۔ ہاں، یا ایہا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی جی آپ ترغیب دیں۔ حرص کہتے ہیں ابھاریں، اندر سے وہ جذبہ بنے، اندر سے وہ شوق پیدا ہو، کیا ہو کہ اگر کوئی مقابلے پر آئے تو میں اس کا کیا کروں؟ مقابلہ کروں۔ حرض المؤمنین علی القتال، یہ شروع کا حکم تھا۔ دو احکامات یہاں پہ بیان ہو رہے۔ سب سے پہلا حکم یہ تھا ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ، یہ حکم صحابہ کے زمانے میں تھا۔ کیا حکم ہے یہ حکم یہ تھا کہ اگر تم مقابلے میں کھڑے ہو، سامنے 200 ہیں اور تم 20 ہو، مقابلہ کرو۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک کا 10، ایک آدمی ہے 10 آئے ہیں، بھاگنے کی اجازت نہیں۔ گزشتہ ہم نے پڑھا وَمَن يُؤَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے پیٹھ پھیرے، فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، وہ اللہ کے غضب کا مستحق ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ایک کا 10، ہاں 20 ہیں 200 کے ساتھ مقابلہ، ہاں 20 ہیں 300 ہو جائیں تو آپ کو اجازت ہے کہ آپ اپنا پیچھے راستہ ہٹ سکتے ہیں تیاری کے لیے۔ یہ حکم، اور یہ ہم صحابہ کی زندگی دیکھیں، غزوات، غزوہ موتا دیکھیں، غزوہ یرموک دیکھیں، یہ زندگیاں اگر ہم پڑھیں، غزوہ بدر، غزوہ احد، یہ سارا اسی آیت کا جو ہے نا ایک پورا منظر ہے۔ کیوں؟ ایک کا 10۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ، اور اگر 100 ہیں آپ، يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ غالب کر دیں گے 1000 پہ، 100 1000 پہ، 20 200 پہ۔ جاؤ مقابلہ کرو، اجازت نہیں ہے پیٹھ پھیرنے کی۔ یہ پہلا حکم تھا شروع میں، اور پھر فرمایا ذالک بانہم قوم، آپ کا مقابلہ ایک ایسی قوم سے ہو رہا ہے لا یفقہون، اس کو فہم نہیں، اس کو سمجھ نہیں۔ کیا مطلب سمجھ نہیں کا مطلب؟ وہ صرف دیکھ رہے ہیں، مر رہے ہیں۔ تمہیں تو یہ اللہ نے یہ سمجھ دی ہے نا، 20 اور 200 کا، 200 اور 2000 کا مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کہہ رہے اللہ نے تم کو دین کے ذریعے سے یہ فہم دی، جان گئی تو شہید ہیں، جان جائے تو شہادت ہے۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم اللہ کے راستے میں قتل ہو جاؤ، شہید ہو جاؤ، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ فہم تمہیں ملی ہے، اور یہ بیچارے جو سامنے آ رہے ہیں ان کے پاس یہ فہم نہیں ہے۔ وہ کاؤنٹ کرتے ہیں کہ بھئی ہم اتنے مر رہے ہیں، ان کے پاس ظاہری تعداد ہے۔ سمجھ رہے ہیں یہ بات؟ اسی لیے کافر، منافق ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یقین سے محروم ہوتا ہے۔ یہ یقین سے محرومی ہے۔ ذالک بانہم قوم لا یفقہون،
خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا یرموک کے موقع پر مجھے بس 3 دے دو، میں جو ہے نا یہ لاکھوں کا مقابلہ کروں گا. کہا نہیں 60 دے دو. 60 قادسیہ کی جنگ میں 60 ہزار کا مقابلہ کیے. 60 ہزار کا مقابلہ ہو رہا ہے. ہاں 60 ہزار کا مقابلہ. اور وہی قادسیہ کی جنگ تھی، کیا ہے وہ مدینۃ الازہر ہے شاید، وہاں پر صحابہ کرام جمعہ پڑھنا چاہ رہے تھے اور جمعہ کا وقت ہو رہا تھا، تو جو گھوڑے جو دوڑائے تھے نا پانی میں، جس کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی لشکر تھا. انہوں نے صحابہ کرام کے لشکر سے کہا کہ چلو اللہ کے راستے میں، اللہ کے نام پر تم گھوڑے ڈالو. اس سے پہلے ان کے جو امیر تھے انہوں نے کہا یہ پوری جماعت میں کوئی گناہ کبیرہ تو نہیں کیا، اس لیے کہ جو آدمی گناہ کبیرہ کرتا ہے اللہ کی مدد اس کے ساتھ نہیں آتی. ہم آگے بڑھتے ہیں اللہ کی مدد کے ساتھ. اللہ کی مدد کہا پورے مجمع 10,000 کا مجمع ہے، سب نے کہا الحمدللہ ہم گناہ کبیرہ نہیں. ان کو یقین تھا ہم گناہ سے خالی ہیں، اللہ اب اللہ کی مدد آئے گی. کہا یا علیم یا حلیم یا عظیم یا علی، پڑھو آگے بڑھو. اب پڑھے آگے بڑھے، بس یعنی روایتوں میں صحیح سند کے ساتھ یہ واقعات ہیں کہ صحابہ کے گھوڑے پانی میں دوڑے، ہے نا. تو یہ چیزیں ہوئی ہیں. 220 کا مقابلہ 200 کے ساتھ، اور پھر 100 کا مقابلہ 1000 کے ساتھ، 10 گنا. ہاں اب پھر اس کے بعد پتہ ہے کہ بعد میں آنے والے جو ہے نا، ظاہر سی بات ہے پیپسی اور چپس کھا کے بڑے ہوں گے، تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات میں جو ہے نا تخفیف ہو گئی. الآن خفف اللہ عنکم. دیکھیں مقابلے، اسلام نماز سکھا رہا ہے، روزہ سکھا رہا ہے، رمضان آ رہا ہے تو زکوٰۃ سکھا رہا ہے، دشمن سے مقابلہ کرنا بھی سکھا رہا ہے. ایسا نہیں کہ جذبات میں آ کے جیسے چاہے مارو جیسے چاہے کرو، نہیں نہیں نہیں. میں نے گزشتہ بھی یہ بات عرض کی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دشمن کو لایا گیا. وہ دشمن کھڑے ہو کے کہنے لگے یہ جو آدمی مجھے پکڑ کر لائے ہیں دعوت دیے بغیر پکڑ کر لائے، انہوں نے دعوت نہیں دی مجھے. اور یہ دشمن سمجھتا تھا مسلمان دعوت اسلام کی پہلے دے گا پھر بعد میں جو ہے مقابلہ کرے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ان کو دعوت کیوں نہیں دی؟ جاؤ چھوڑ کے آؤ، چھوڑ کے آئے ان کو. ایسا کنٹرول، ایسا یعنی صحابہ کے اندر ایسی تیاری کرائی گئی نفس پر قابو پانے کی. مشہور قصہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. مقابلہ ہو رہا ہے، دشمن پر پوری طرح قابو پا گئے، اس نے تھوک دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ. حضرت علی کو غصہ آ گیا، چھوڑ دیا حضرت علی رضی اللہ. وہ پریشان ہو گیا. اس نے پوچھا کیوں؟ کہا اگر میں اب مارتا نا تو میرا غصہ شامل ہوتا، میں اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، تو نے مجھے تھوک دیا. میں سوچا اسی پر وہ کلمہ پڑھ لیا. اتنا اپنے آپ پر، روزہ اسی کو کہتے ہیں نا، کیسے اپنے کو کنٹرول کرنا، نفس کو کنٹرول کرنا. ایسی جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تیار فرمائی تھی. پھر آگے یہ ظاہر سی بات ہے، یہ بھاری حکم ہے، اس زمانے میں تھا. اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے الآن خفف اللہ عنکم. جب عذر آتا ہے تو حکم بھی ایسے ہی آتا ہے. کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو، وضو نہیں کر سکتے تیمم سے پڑھو. ایک صحابہ بھی کچھ دن پہلے، میرا جی نہیں چاہتا تیمم کے ساتھ نماز پڑھو. یہ غلط بات ہے. یہ کیوں نہیں جی چاہتا؟ حکم ہے اللہ کا. جو وضو کا حکم ہے وہی تیمم کا حکم ہے. تیمم سے جماعت امامت کر سکتے ہیں، سارے مقتدی وضو سے ہیں، امام تیمم سے ہے، تیمم سے نماز پڑھا سکتے ہیں. ہاں تیمم، مجھے تیمم سے جو ہے نا میرا جی نہیں چاہتا، میں اس لیے نماز نہیں پڑھتا، یہ نہیں ہے. اللہ کی طرف سے تخفیف احکامات میں ہو رہی ہے، اس حکم کو لینا چاہیے. فرمایا الآن، اب دیکھو بھائی یہ اب حکم ہے. یہ حکم کیا ہے؟ خفف اللہ عنکم. اللہ نے اب حکم کو آسان کر دیا. وعلم ان فیکم ضعفا. اللہ نے اچھی طرح جان لیا تمہارے اندر کمزوری ہے. اب تم جو ہے نا 1 کا 10 نہیں کر سکتے، اب یہ 1 کا ڈبل ہے. بس 1 کے مقابلے میں 3 آ جائیں تمہیں اجازت ہے بھاگنے کی. 1 کے مقابلے میں 3 آ جائیں اب اجازت ہے تمہیں پیٹ پھیرنے کی. 1 کے مقابلے میں وہی فرمایا ان یکم منکم فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ. اگر 10 ہے تو 20، 100 ہے 200.
اللہ تعالیٰ تمہیں جمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو سب سے پہلی بات جو ہے نا یہاں پر جو ہم نے پڑھی ہے آج، میں 2-3 باتیں عرض کروں کہ کبھی بھی آدمی پر کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے اور وہ اس موقع پر جو ہے نا اگر وہ بچ جائے تو کبھی یہ نہیں کہے کہ میں بچ گیا۔ اللہ نے اس کو موقع دیا ہے سدھرنے کا، مہلت دی ہے، کیونکہ اللہ کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ دوسری چیز، سورہ انفال میں ایک بڑا مضمون ہے ہمارے اندر اللہ کی غیبی نصرتوں کو لینے کا، وہ صفات بیان کی ہے، اور یہاں پر آج کا جو سبق ہے اس میں ظاہری قوت، ظاہری طاقت، ظاہری قوت، ظاہری طاقت کو یہ بھی توکل کا معنی ہے، یہ توکل کے خلاف نہیں۔ جتنی اپنی استطاعت ہے اس کے مطابق آدمی تیاری کرے اور ہمیشہ تیار رکھے۔ سب سے پہلی تیاری اپنی ذاتی ہے، اپنے آپ کو جو ہے مضبوط کرے، اپنی اس بات کی فکر کرے، اپنے بچوں کو تیار کرے۔ کیوں؟ صرف اس کے لیے نہیں ہے، یہ تو دین کا ایک بڑا شعبہ ہے۔ آدمی جتنا اللہ کو پسند ہے قوی، طاقتور، ظاہری اعتبار سے بھی طاقتور ہو، باطنی اعتبار سے بھی طاقتور ہو، اللہ کو ایسی۔ ایک نوجوان سامنے سے بڑا پھرتیلا سامنے سے گزرا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا ماشاءاللہ کیا بہتر۔ تو آدمی میں جو ہے نا چوق و چاخند ہو، نشاط ہو طبیعت میں، اس کی پھرتیلا پن ہو، آدمی کو دیکھ کے طبیعت اچھی لگتی ہے کہ بھی، تو اس کے لیے جو احکامات ہیں، اس کے لیے جو اسباب ہیں، اس کو اختیار کریں۔ اور ہمیشہ ایک تیسری بات ہے، صلح مقدم ہے، لڑائی اصل نہیں ہے۔ لڑائی وقتی چیز ہے، لڑائی وقتی چیز ہے، مقابلے پر آئے، ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، اس میں لڑائی کا حکم ہے، اور لڑائی کے حکم میں احکامات ہیں، احکامات ہیں۔ حدیث میں مستقل کتاب السیر ایک مستقل ایک عنوان ہے، اس میں ایسی ایسی تفصیلات ہیں اللہ اکبر ہم سوچ نہیں سکتے۔ لیکن اصل چیز صلح، صفائی، امن، کیونکہ امن کے ساتھ رہیں گے، عبادتیں ہوں گی، اعمال ہوں گے، دین کی محنت ہوگی۔ اور آخری بات جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے اللہ کی نصرتوں کے اسباب میں ایک بڑا سبب مسلمانوں کی آپس کا جوڑ، آپس کی اجتماعیت اور آپس کی محبت ہے۔ اس کو اپنے گھروں میں، اپنے اداروں میں، اپنی کمیونٹی میں، اپنے معاشرے میں اس کو باقی رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جتنا رکھیں گے اس عمل میں اللہ کی مدد شامل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔